علیکم۔ آج بدھ ہے، مارچ کی 27 تاریخ۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز نے سپریم جوڈیشل کونسل کو ایک خط لکھا ہے۔ خط میں ایگزیکٹو اور خفیہ ایجنسیوں پر عدالتی امور میں مداخلت کا الزام لگایا گیا ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ خفیہ ایجنسیاں ججوں کی جاسوسی کرنے اور انہیں دھمکیاں دینے میں ملوث رہی ہیں۔ جسٹس محسن اختر کیانی، جسٹس طارق محمود جہانگیری، جسٹس بابر ستار، جسٹس سردار اعجاز اسحاق، جسٹس ارباب محمد طاہر اور جسٹس سمن عفت کی جانب سے لکھے جانے والے خط میں سپریم جوڈیشل کونسل سے جوڈیشل کنونشن بلانے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ خط کی کاپی سپریم جوڈیشل کونسل کے تمام ارکان کو بھجوائی گئی ہے۔ خط میں سپریم جوڈیشل کونسل سے پوچھا گیا ہے کہ ججوں کو بتایا جائے کہ اگر ان کے کام میں ایگزیکٹو یا خفیہ ایجنسیاں مداخلت کریں اور انہیں دھمکیاں دیں تو پھر انہیں کیا کرنا چاہیے۔ خط میں ججز نے کئی واقعات کا ذکر کیا ہے جن میں ان پر دباؤ ڈالا گیا، انہیں دھمکیاں دی گئی اور ان کی جاسوسی کی گئی۔ خط میں ISI کا نام لے کر کہا گیا ہے کہ اس کی طرف سے ججوں پر دباؤ ڈالا گیا۔ خط میں کہا گیا ہے کہ جب یہ شکایات اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اور سپریم کورٹ کے ججوں سے کی گئیں تو اس کا کوئی خاطر خواہ نتیجہ نہیں نکلا۔ خط میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ایک جج کو ملنے والی سرکاری رہائش گاہ کے اندر مختلف خفیہ کیمرے لگے ہوئے تھے جس سے جج اور اس کے اہل خانہ کی نگرانی کی جاتی تھی اور گھر کے اندر ہونے والی گفتگو ریکارڈ کی جاتی تھی۔ خط میں یہ بھی دعویٰ کیا گیا ہے کہ ایک جج کے رشتہ دار کو اغوا کیا گیا، ٹارچر کیا گیا اور مختلف ہتھکنڈوں سے ججز پہ دباؤ ڈالا گیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججوں کے اس خط کے بعد مبصرین کے مطابق اب چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو کیا کرتے؟ اڈیالہ جیل میں ریفرنس کی سماعت کے دوران عمران خان اور بشرا بی بی کی صحافیوں سے بات چیت ہوئی۔ اس موقع پر عمران خان نے کہا کہ 9 مئی اور 8 فروری کے انتخابات کی جوڈیشل تحقیقات کے لیے علیحدہ علیحدہ کمیشن بننے چاہیے۔ عمران خان نے مزید کہا کہ الیکشن کمیشن کس طرح دھاندلی کے الزامات کی تحقیقات کر سکتا ہے، وہ تو خود دھاندلی میں ملوث ہے۔ وزیر اعظم ہاؤس کا چوکیدار نہیں ہوتا۔ مجھے سائفر کی پیرافیس کاپی دی گئی تھی جبکہ اصل سائفر وزارت خارجہ میں موجود ہے۔ انہوں نے کہا کہ 9 مئی کو بنیاد بنا کر PTI کو ختم کیا جا رہا ہے۔ مجھے جیل میں رکھنا ہے تو رکھو لیکن باقی سب لوگوں کو رہا کرو۔ عمران خان نے کہا کہ دھاندلی الیکشن کے باعث صدر اور سینٹ کے الیکشن کی کوئی حیثیت نہیں۔ انہوں نے اس بات سے لاعلمی ظاہر کی کہ پنجاب میں PTI کے MPAs کا کوئی فارورڈ بلاک بنا ہوا ہے۔ انہوں نے اس بات کی بھی تردید کی کہ جیل میں امریکی سفیر ان سے ملنے آیا ہے، اور کہا کہ میری امریکی سفیر سے جیل میں کوئی ملاقات نہیں ہوئی۔ عمران خان نے کہا کہ میں نے عمر ایوب کو اپوزیشن لیڈر اور شیر افضل مروت کو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین نامزد کیا ہے۔ اس موقع پر بشرا بی بی صحافیوں کی طرف آئیں اور کہا کہ میں آپ سے کچھ اہم باتیں کرنا چاہتی ہوں۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان کو کچھ ہوا تو اس کی ذمہ دار پاک فوج کے 3 بڑے جنرل ہوں گے۔ انہوں نے 3 جنرلز کے نام بھی لیے۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان ذہنی اور جسمانی طور پر مکمل فٹ ہے۔ بشرا بی بی نے کہا کہ گزشتہ پیشی پر جب میں اڈیالہ جیل آئی تو پیچھے سے میرے شہد میں کچھ ملا دیا گیا۔ میں روزانہ شہد کھاتی ہوں، شہد کھانے سے میری طبیعت بگڑ گئی۔ عمران خان عوام کی خاطر جیل میں ہے۔ اگر عمران خان کو کچھ ہوا تو عوام ان کو معاف نہیں کرے گی۔ اس موقع پر عمران خان بشرا بی بی کو روکتے رہے۔ جب وہ نہیں رکیں تو عمران خان بشرا بی بی کو بازو سے پکڑ کر پیچھے لے گئے۔ اور اب بھارت کی انتخابی صورتحال۔ بھارت میں عام آدمی پارٹی کے سربراہ اروند کیجریوال کی گرفتاری کے خلاف احتجاج کا سلسلہ جاری ہے، اور بھارتی حکومت نے احتجاج کرنے والے کئی مظاہرین کو گرفتار کر لیا ہے جن میں خواتین کی بڑی تعداد شامل ہے۔ دوسری طرف جرمنی کے بعد امریکہ نے بھی کیجریوال کی گرفتاری پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ امریکہ کیجریوال کی گرفتاری کے معاملے پر گہری نظر رکھے ہوئے ہے۔ ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ ہم کیجریوال کے لیے منصفانہ، شفاف اور بروقت قانونی عمل کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ واضح رہے کہ بھارت کا دفتر خارجہ اسے بھارت کا اندرونی معاملہ قرار دے رہا ہے۔
بھارتی اپوزیشن نے کیجریوال کو رہا نہ کرنے کی صورت میں 31 مارچ کو ملک کی احتجاج اور ریلیوں کا اعلان کر رکھا ہے۔ گزشتہ روز کیجریوال کی اہلیہ سونیا کیجریوال کی اپنے شوہر سے ملاقات کروائی گئی۔ سونیا گاندھی کی صدارت میں کانگریس پارٹی کا آج ایک اہم اجلاس ہوگا۔ بہار اور مہاراشٹر میں کانگریس کے امیدواروں کے نام فائنل کیے جائیں گے، جبکہ بی جے پی مہاراشٹر میں اپنے اتحادیوں کو منانے میں ابھی تک ناکام ہے اور وہاں پر اپنے امیدواروں کے نام فائنل نہیں کر سکی۔ بی جے پی نے گزشتہ روز کانگریس پارٹی کے 6 لوٹے اراکین کو پارٹی ٹکٹ دے دیے۔ کانگریس پارٹی کے یہ لوٹے اب ہماچل پردیش اور بھارتی پنجاب سے بی جے پی کی طرف سے الیکشن لڑیں گے، جبکہ نریندر مودی 30 مارچ سے بھارت کے سب سے بڑے صوبے یو پی میں اپنی انتخابی مہم کا آغاز کریں گے۔ وہ میرٹھ میں ایک بڑا جلسہ کریں گے۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ پاکستان بھارت کے ساتھ تجارت کی بحالی پر سنجیدگی سے غور کر رہا ہے۔ پاکستان نے 5 اگست 2019 کو بھارت کی طرف سے مقبوضہ کشمیر کی خود مختار قانونی حیثیت ختم کرنے اور اسے بھارت کا صوبہ قرار دینے کے اقدام کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے بھارت کے ساتھ تجارت بند کر دی تھی۔ شانگلہ میں چینی انجینئرز کے ایک قافلے پر خودکش حملہ ہوا۔ تفصیلات کے مطابق داسو ڈیم کی سائٹ پر کام کرنے والے چینی انجینئرز اور دیگر عملے پر مشتمل گاڑیوں کا ایک قافلہ اسلام آباد سے کوہستان جا رہا تھا۔ قافلہ جب کراکرم ہائی وے پر بشاپ کے قریب پہنچا تو بارود سے بھری ایک کار کے ذریعے دھماکہ کر دیا گیا، جس سے 5 چینی انجینئر اور ان کا پاکستانی ڈرائیور ہلاک ہو گئے۔ چین نے اس واقعے کی بھرپور مذمت کی ہے اور پاکستان سے مطالبہ کیا ہے کہ اس واقعے کی مکمل تحقیقات کر کے قصورواروں کو سزا دی جائے۔ چین نے پاکستان سے کہا کہ پاکستان میں چینیوں کے تحفظ کے لیے مؤثر اقدامات کیے جائیں۔ بلوچستان کے علاقے تربت میں دہشت گردوں نے پاک بحریہ کی بیس پی این ایس صدیق پر حملے کی کوشش کی۔ اس حملے کو سیکورٹی اہلکاروں نے ناکام بنا دیا۔ کالعدم تنظیم بلوچستان لبریشن آرمی کی مجید بریگیڈ نے حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ وفاقی حکومت نے پی آئی اے کی نجکاری کا عمل تیز کر دیا ہے، جس کے بعد اسٹاک مارکیٹ میں پی آئی اے کے شیئر کی قیمت میں 7% اضافہ ہو گیا ہے۔ پی آئی اے کو 2 کمپنیوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے اور اس کا بورڈ آف ڈائریکٹرز بنا کر اس سے نجکاری اور پی آئی اے کی تنظیم نو کی منظوری لے لی گئی ہے، جبکہ ملک کے بڑے ایئرپورٹس کو بھی سورس آؤٹ کرنے کا عمل تیز کر دیا گیا ہے۔ پی آئی اے کے حال کے بعد یہ خبر کہ براعظم افریقہ کے ملک کینیا کی فضائی کمپنی کینیا ایئر ویز نے $80 ملین منافع کا اعلان کیا ہے۔ اسلام آباد نے پاک ایران گیس پائپ لائن کی تعمیر کے نتیجے میں پاکستانی اداروں پر لگنے والی ممکنہ امریکی پابندیوں سے بچنے کے لیے استثناء کی درخواست دائر کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ وزیر پیٹرولیم مصدق ملک نے کہا کہ ہم ان پابندیوں کے متحمل نہیں ہو سکتے، اس لیے ہم امریکی پابندیوں سے استثناء مانگیں گے۔ ساتھ ہی انہوں نے یہ اعلان بھی کیا کہ گیس پائپ لائن کی تعمیر جلد شروع ہو جائے گی۔ واضح رہے کہ وزیر پیٹرولیم کا یہ بیان پاکستان کے موقف میں ایک بڑی تبدیلی ہے۔ اس سے پہلے دفتر خارجہ یہ کہہ چکا ہے کہ یہ ایک 2 طرفہ معاملہ ہے اور اس معاملے میں کسی تیسرے فریق کی طرف سے کسی بحث یا چھوٹ کی کوئی گنجائش نہیں۔ دوسری طرف امریکہ نے کہا ہے کہ وہ پاک ایران گیس پائپ لائن منصوبے کی حمایت نہیں کرتا۔ دفتر خارجہ کے ترجمان میتھیو میلر نے اپنی بریفنگ میں کہا کہ ہم ہمیشہ سب کو مشورہ دیتے ہیں کہ ایران کے ساتھ کاروبار کرنے کے نتیجے میں آپ ہماری پابندیوں کے دائرے میں آنے کا خطرہ مول لے سکتے ہیں۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی طرف سے غزہ میں جنگ بندی کی قرارداد منظور ہونے کے بعد امریکہ اور اسرائیل کے تعلقات کشیدہ ہو گئے ہیں۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نتن یاہو نے واشنگٹن جانے والے اپنے اعلیٰ سطحی وفد کو روک دیا ہے۔ امریکہ نے نتن یاہو کے اس فیصلے کو پریشان کن اور مایوس کن قرار دیا ہے۔ وائٹ ہاؤس کے قومی سلامتی کے مشیر نے اس پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ کے دورے پر آئے ہوئے اسرائیلی وزیر دفاع کے ساتھ امریکی حکام کے مذاکرات جاری ہیں۔ امریکہ کے سابق صدر اور ریپبلکن پارٹی کے صدارتی امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک اسرائیلی اخبار کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا ہے کہ ہم نے حماس کے اسرائیل پر حملے کی مذمت کی، لیکن اب اسرائیل عالمی حمایت کھو رہا ہے، اس لیے "You have to finish up your war. You got to get it done."
اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی جنگ بندی کے قرارداد کے باوجود اسرائیل نے غزہ میں اپنے حملے جاری رکھے ہوئے ہیں اور گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران مزید 80 فلسطینیوں کے شہید ہونے کی اطلاعات ہیں، جبکہ الشفا ہاسپٹل کے قریب حماس نے ایک اسرائیلی ٹینک کو بھی تباہ کیا ہے۔ روس کی سرکاری خبر رساں ایجنسی کے مطابق روس کی فیڈرل سیکورٹی سروس کے سربراہ الیگزینڈر بورٹنیکوف نے کہا ہے کہ ماسکو کے تھیٹر ہال میں ہونے والے دہشت گردی کے حملے کے پیچھے امریکہ، برطانیہ اور یوکرین کا ہاتھ ہے۔ امریکی ریاست فلوریڈا کے گورنر نے ایک بل پر دستخط کیے ہیں جس کے تحت 13 سال سے کم عمر بچے سوشل میڈیا تک رسائی حاصل نہیں کر سکیں گے اور سوشل میڈیا پر اپنا اکاؤنٹ نہیں بنا سکیں گے، جبکہ 13 سے 15 سال کی عمر تک کے بچوں کے لیے سوشل میڈیا پر اکاؤنٹ بنانے سے پہلے اپنے والدین کی اجازت لینا ضروری ہوگا۔ فلوریڈا کے حکام کے مطابق یہ اقدام اس لیے اٹھایا گیا ہے کہ انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا پر بہت سا ایسا مواد ہوتا ہے جو بچوں کے لیے درست نہیں۔ جاپان کی کابینہ میں جاپان میں تیار ہونے والے جدید ترین لڑاکا طیاروں کی دیگر ممالک کو ایکسپورٹ کی منظوری دے دی۔ یہ جاپان کی پالیسی میں ایک بڑی تبدیلی ہے۔ اس سے پہلے کئی دہائیوں سے جاپان نے جدید ہتھیاروں اور دفاعی ٹیکنالوجی کی ایکسپورٹ پر پابندی لگا رکھی تھی۔ فٹ بال ورلڈ کپ کے ابتدائی کوالیفائنگ راؤنڈ کے ایک میچ میں اردن نے پاکستان کو 7-0 سے ہرا دیا۔ پاکستانی ٹیم کوئی بھی گول نہ کر سکی، جبکہ بھارت میں کھیلے جانے والے فٹ بال ورلڈ کپ کے کوالیفائنگ راؤنڈ کے ایک میچ میں افغانستان نے بھارت کو 2-1 سے ہرا دیا۔ محکمہ موسمیات نے اتوار تک ملک میں بارشوں کی پیش گوئی کی ہے۔